چاہے منظر اعظمی صاحب ہوں، جگنات آزاد ہوں، یا عابد پیشابری ہوں، سکھچین سنگھ ہوں، سب لوگ بڑے نام ہیں جنہیں سب یاد کرتے ہیں اور جن سے بہت پرانا رشتہ رہا ہے، 30-40 سال پرانا رشتہ۔ ہم ایک آسمانی آفت کی وجہ سے نظر بند ہیں یا نظر بند تھے۔ اس مختصر لیکچر دینے کے لیے میں چنئی گیا تھا، اس کے بعد پہلا یہ جموں کا سفر ہے گھر سے نکلنے کا۔ یہ طالب علم جو یہاں موجود ہیں، ہمارے یہاں بھی یونیورسٹی میں ابھی 17 تاریخ کو آف لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں، اور پہلی بار ان طلباء کو جنہوں نے 2020 میں داخلہ لیا تھا، 2022 میں دیکھنے کا اتفاق ہوا جب وہ فائنل سیمسٹر میں آ گئے، یعنی رخصت کا جب وقت آ گیا بس انہیں آخری سیمسٹر میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، بلکہ وہ بھی کہہ رہے تھے اس بہانے دیکھ لیا آپ کو، ورنہ تو ٹائم نکال کے چلے جاتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال آج جو ہم نے ان سے کہا تھا ریاض صاحب سے کہ غیر افسانوی ادب پر ہم بات کریں گے، افسانوی ادب اور یہ داستان پر بہت باتیں کر چکے، بہت بار بار ہو چکی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نثر جب لکھی جاتی ہے تو وہ دو شکلیں ہوتی ہیں اس کی۔ انسان جب بات کرتا ہے یا اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے تو اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے اسے بیان کرنے کے لیے کبھی وہ شاعری کا سہارا لیتا ہے اور کبھی نثر کا۔ پوئٹری یا پروز ایک اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب ہم پروز کی بات کرتے ہیں تو پروز میں ایک افسانوی ادب یعنی فکشن اور ایک نان فکشن غیر افسانوی ادب، دونوں میں اصناف کے اعتبار سے، کائنڈس کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ افسانوی ادب جسے ہم فکشن کہتے ہیں اور جس میں 3 نمایاں صنف شامل ہیں، داستان، ناول اور افسانہ، شارٹ اسٹوری۔ اگرچہ یہ فکشن کہلاتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں بھی سچ کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ افسانوی انداز میں، ناول ہو، افسانہ ہو، اس میں وہی چیز بیان کی جاتی ہے جو ناول نگار یا افسانہ نگار کے اطراف کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں۔ اسی طرح داستان میں بادشاہ اور شہزادوں کی تو کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو کلچر ہوتا ہے، جو تہذیب ہوتی ہے، جو معاشرت ہوتی ہے، وہ سب وہی ہے جو داستان ہو یا داستان بیان کرنے والے کے مشاہدے اور مطالعے میں ہوتی ہے۔
کوئی بھی شخص بغیر مطالعے اور مشاہدے کے اپنی قوت متخیلہ پاور آف امیجنیشن سے اسی وقت لکھ سکتا ہے کچھ جب اس کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع ہو. بغیر مطالعے اور مشاہدے کے نہ فکشن لکھا جا سکتا ہے نہ نان فکشن، نہ شاعری ہو سکتی ہے نہ نثر لکھی جا سکتی. جتنا مشاہدہ وسیع ہوگا، جتنا مطالعہ وسیع ہوگا، اتنی ہی اس کی تحریر تخلیق بامانی ہوگی. فکشن کے علاوہ، افسانوی ادب کے علاوہ جتنی نثری اصناف ہیں، جتنی نثر کی شکلیں ہیں، وہ نان فکشن پروز یا غیر افسانوی نثر کہلاتی ہے. آپ سب ان اصناف کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. چاہے وہ مضمون ہو، انشائیہ ہو، سفر نامہ ہو، رپورتاج ہو، سوانح ہو، خود نوش سوانح ہو، تنقید ہو، تاریخ ہو، سب نان فکشن میں غیر افسانوی نثر میں آئے گا. میں نے جیسے کہا پہلے کہ جو افسانوی اصناف ہیں، فکشن ہے، اس میں ہم حقیقت کو افسانوی رنگ دے کر بیان کرتے ہیں، لیکن غیر افسانوی میں حقائق کو بیان کرتے ہیں، سچ کو بیان کرتے ہیں. جو کچھ سچ ہے، جو حقیقت ہے، اس کا بیان غیر افسانوی نثر کی اصناف میں. مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے اگر مضمون کو لیں، ایسے انگلش میں ایک ورڈ ہے مضمون کے لیے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے، جب ہم انشائیے کو بھی دیکھتے ہیں تو اسے بھی ایسے ہی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے کوئی ایسا الگ سے وہ لفظ نہیں آتا ہے. لیکن جب ہمارے ہاں ہم صرف مضمون کا نام لیتے ہیں تو مضمون سے مراد علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی کسی بھی موضوع پر لکھی ہوئی تحریر، سنجیدہ تحریر. اس میں ذرا بھی نہ تو زبان کے چٹخارے ہوں، نہ مبالغہ ہو، نہ تخیل کی پرواز ہو. اس میں حقیقت کا بیان. آپ لوگ جو مضمون لکھتے ہیں، کسی بھی موضوع پر لکھیں، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، تو اس میں سچ بیان کریں گے، تبھی اس کی اہمیت ہوگی. اس میں ذرا سا بھی مبالغے سے کام لیں گے تو وہ تو اس ذیل سے نکل جائے گا، وہ تو فکشن ہو جائے گا. اگر اس میں آپ نے ذرا سا اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیا. آپ زبان تو کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کا بیان ہو. چاہے وہ سر سید احمد خان کے مضامین ہو. سر سید احمد خان کے زمانے سے مضمون نگاری کی اردو میں ابتدا ہوئی، اور سر سید احمد نے
جو مضامین لکھے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح، قوم کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، یہی ان کا مقصد تھا۔ تو مضمون جو ہے مختلف موضوعات پر حقیقی بیان یا حقیقی تحریر، حقیقت کے بیان کرنے والی تحریر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی مضمون یا جسے انگریزی میں ایسے کہتے ہیں، اسی حقیقت کو جب ہم بہت ہلکے یا لائٹ موڈ میں زبان کے لطف کے ساتھ، طنز و مزاح کی آرائش و زیبائش کے ساتھ بیان کریں، لکھیں، تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی غیر سنجیدگی لے کر سنجیدہ موضوع پر، تھوڑی سی غیر سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ موضوع پر لکھیں تو وہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ اس میں سنجیدگی ہوتی ہے 100% مضمون میں، لیکن اس میں ذرا زبان کا بھی لطف ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، لیکن بات سچ ہوتی ہے۔ جو حقیقت ہے، موضوع کوئی بھی، انشائیہ نگار کیا ہے؟ انشائیہ نگار کہتے ہیں کہ ذہن کی ایک تفریح کے لیے موضوع سماج سے، معاشرے سے کوئی ایک لے لیا جاتا ہے۔ کسی بھی فرض کیجیے، جیسے آج آپ کا کرونا چل رہا ہے، ایک کرونا پر ایک اگر کوئی عالم مضمون لکھتا ہے تو وہ وہی بات ہے، زبان کا لطف لے کے اور تھوڑا سے اپنے تخیل کو اس میں شامل کر وہ بیان کرے گا۔ اس تحریر میں جو لطف آئے گا، ایک مضمون ہوگا، اس کا قاری بھی سنجیدہ ہوگا۔ اخبار دیکھتے ہیں آپ، سب لوگ اخبار دیکھتے ہیں، کتنے لوگ اخبار کا ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں، جو اس میں شامل مضمون پڑھتے ہیں، سب الگ الگ کیٹیگری۔ کچھ لوگ صرف خبریں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو اس میں کالم آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، سنجیدگی سے انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں جو مضامین آتے ہیں انہیں سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اداریے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ قاری، کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو انشائیوں کی شکل میں جو آتا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ادب کے سنجیدہ قاری بھی ہیں، سامع بھی ہیں۔ اگر باہر کوئی مشاعرہ ہوگا تو مشاعرے میں جو پنڈال لگایا جائے گا اس میں بھی بیٹھنے والوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ جگہ نہیں ہوگی۔ ایک سیمینار کر کے آپ دیکھ لیجئے،
اور برابر میں مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے، اور پھر سامعین کی تعداد دیکھ لیجیے کدھر زیادہ ہے، ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر جاتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو انشائیہ اسی چیز کو ایک طرح سے کہتے ہیں، تلخ چیز کو، کڑوی حقیقت کو کیپسول کے اندر بھر کر اگر کسی کو دیا جائے تو وہ کڑوی دوا جیسے کھا لیتے ہیں لوگ، اسی طرح وہ انشائیے میں لطف اٹھاتے ہیں۔ جیسے آپ ٹیبلیٹ کو چبا کے نہیں کھا سکتے، آئندہ توبہ کر لے گا آدمی کہ میں ٹیبلیٹ کھاؤں گا ہی نہیں زندگی بھر، یا اگر کبھی کیپسول کو کبھی کھول کے ذرا سا چکھ بھی لے گا تو ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے، اتنی کڑواہٹ ہوگی۔ لیکن جب اس میں وہ ایک دال کا کھول چڑھا کر اسے کھلاتے ہیں تو بآسانی یوں ہی نگل لیتے ہیں۔ یہ انشائیے کی خوبی ہے۔ انشائیے میں سماج کی وہ تمام حقیقتیں جن پر انشائیہ نگار طنز کرنا چاہتا ہے، جو براہ راست نہیں کہہ سکتا، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن شاعر کہہ جاتا ہے اپنے لفظوں میں، علامت سمبل اور اس کے ذریعے۔ یہ انشائیہ نگاری کی ہے نا کہ وہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ انشائیے کی خوبی ہے۔ تو غیر افسانوی نثر کی ایک اہم صنف انشائیہ ہے۔ اور یہ عزیز طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک چیز اور دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صنف طنز و مزاح کہتے ہیں، لیکن طنز و مزاح کوئی صنف نہیں ہے، یہ ایک اسلوب ہے، ایک اسٹائل ہے، ایک رویہ ہے، بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ طنز و مزاح تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، شاعری میں بھی ہے، داستان میں بھی ہے، ناول میں بھی ہے، افسانے میں بھی ہے۔ داستانوں میں جو عیار کے کردار ہوتے ہیں، جو آپ دیکھیں فلموں میں ایک نہ ایک کامیڈین ضرور ہوتا ہے، وہ طنز و مزاح کا ہی تو ایک نمونہ ہے، تاکہ بیچ بیچ میں سنجیدہ اس ماحول کو تھوڑا سا تفریح۔ اب آپ مشاعروں میں دیکھیں کہ 4-5 شاعروں کو، 4-5 سنجیدہ شاعر کے بعد ایک آدھ مزاحیہ شاعر کو شامل کر دیتے ہیں تاکہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے۔ تو یہ طنز و مزاح ایک اسلوب ہے، داستان میں موجود ہے۔ کتنے ناول ہیں، چاہے وہ سجاد حسین کے ہوں یا عظیم بیگ چغتائی کے ہوں، فسانہ اعجاز میں خوجی کا کردار، تو یہ ایک اسلوب ہے، الگ سے کوئی نہیں۔ وہ انشائیے میں بھی ہے، وہ خاکے میں بھی ہے، سب جگہ ملے گا۔ وہ ایک اسلوب ہے، ایک اسٹائل ہے لکھنے کا، وہ تو ایک، تو یہ مضمون اور انشائیے میں سنجیدہ اور تھوڑی سی غیر سنجیدگی اس میں آ گئی ہے۔ سب میں نے جیسے پہلے کہا حقیقت کا بیان، چاہے وہ فکشن میں ہو چاہے نان فکشن میں ہو۔ آدمی جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے، یعنی جو اس کے اسٹڈی میں ہے اور جو کچھ اس کا دیکھا ہوا ہے، وہی تو اس کے تخیل میں، امیجنیشن میں آتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ہم داستان میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں داستان کتھا کو کہتے ہیں، رومانس جو انگلش میں ہوتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ دیو تھا 52 گز کا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ دیو تھا 52 گز کا، پریاں تھیں۔ اب کسی نے دیو تو دیکھا نہیں ہے،
پڑھی بھی نہیں دیکھی کسی نے، لیکن بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کے لاشعور میں، سب کانشس میں موجود ہے. کیا ہے؟ ایک ہے کہ جنت میں یا سورگ میں افسرائیں ہوں گی، جنت میں حوریں ہوں گی بہت خوبصورت، کہ انہیں چھوا تو میلی ہو جائیں. دوزخ میں اتنے بڑے فرشتے ہوں گے، راکشس ہوں گے نرک میں، بڑے بڑے. وہ ذہن میں ہمارے ہے تو اس ہمارے تخیل نے بنا لیا، ہمارے امیجینیشن میں نے وہ جو ہے وہ بنا لیا ذہن میں کہ یہ ہوگا. یہ چیزیں تو ہر تخلیق میں، ہر تحریر میں تھوڑا بہت تخیل شامل. مضمون سے ہٹ کے جب انشائیہ لکھا، سچ وہ بھی ہے، سچ وہ بھی ہے. ایک میں امیجینیشن زیادہ ہے، ایک میں حقیقت زیادہ ہے. پھر آئیے اگلے ایک اور صنف ہے خاکہ. خاکہ جسے انگلش میں اسکیچ کہتے ہیں. خاکہ، خاکہ کیا ہے؟ کسی کی زندگی یا کسی کی شخصیت کو بیان کرنا، کسی شخص کی شخصیت کو بیان کرنا. اب شخصیت یہ تین ابھی ریاض صاحب نے بھی نام لیے. خاکہ ہو گیا، سوانح، خود نوشت یعنی اسکیچ، بایوگرافی، آٹو بایوگرافی. وہ کسی شخص کی ہوتی ہے. یہ تینوں الگ، لیکن تینوں الگ الگ ہیں، تینوں الگ الگ ہیں. اب خاکہ لکھنے والا بھی الگ ہوتا ہے، سوانح یعنی بایوگرافی لکھنے والا بھی الگ ہوتا ہے، آٹو بایوگرافی لکھنے والا خود ہوتا ہے مصنف. خاکہ کیا ہے؟ خاکہ نگار ایک ہمارے یہاں آپ لوگوں نے سب نہیں سنا ہوگا، بولا جاتا ہے خاکہ اڑانا. جو محاورہ خاکہ اڑانا کہتے نہیں کہتے لفظ. خاکہ اڑانے کا مطلب ہے کسی کا مذاق بنانا. اتنے پیار سے مذاق بنائے کہ بات بھی پوری ہو جائے اور دل پہ نہ لگے، ذرا تکلیف نہ ہو. کسی کو اذیت پہنچانا نہیں اس کا مطلب. کسی کا خاکہ لکھنا کسی کو تکلیف دینا یا اذیت پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت کو ہلکے پھلکے انداز میں، کچھ میٹھے کچھ کھٹے یادوں کو کے ساتھ. خاکہ دیکھیے ہر شخص نہیں لکھ سکتا. خاکہ کسی شخص کا وہی لکھ سکتا ہے جس نے اسے بہت قریب سے دیکھا. اور کبھی کبھی خاکہ نگار کسی شخص کے اوپر، جس کے اوپر لکھتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے جو کچھ خاکہ جس کے اوپر لکھا گیا ہے وہ بھی نہیں محسوس کر سکتا کہ میرے اندر یہ باتیں تھیں. میرا ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے خاکوں کا مجموعہ آیا، واقف ہیں آپ لوگ. تو جن لوگوں پہ میں نے خاکے لکھے وہ خود ان کے دوسرے لوگ ان کے کہہ رہے تھے یا ان کے گھر والے کہ یہ چیزیں آپ کے اندر کی تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھی. جو وہ آبزرو کرتا ہے. خاکہ نگار کا بنیادی کام آبزرویشن ہے. کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں. ایک قلمی تصویر، قلمی تصویر ہوتی ہے خاکہ. یعنی وہ خاکہ پڑھ کر پوری شخصیت ابھرا ہے کسی بھی شخص کی جس کے بارے میں خاکہ لکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو اپنے استاد نذیر احمد کے اوپر خاکہ لکھا، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، بہت مشہور خاکہ ہے. تو وہ خاکہ جو ہے جب لکھا تو ان کے دوست وحید الدین سلیم پانی پتی نے کہا
کہ مرزا صاحب میرے اوپر بھی لکھ دیجئے. تو انہوں نے کہا آپ مر کے دکھائیے. وہ ان کے مرنے کے بعد لکھا تھا کہ آپ مر کے دکھائیے. تو یہ خیر زندوں پہ بھی لکھا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے بہت سے زندوں پہ لکھے ہیں، بس یہ خطرہ رہے، جان کا خطرہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں. لیکن قدوس صاحب آپ کا باقی ہے، ابھی باقی ہے. زندگی میں اپنے بارے میں پتہ چل جائے تو اور اچھا. تو لوگ مان جائے، بہت لوگ جو ہیں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خاکہ نگار دیکھیے کسی بھی شخص کو کسی کے بارے میں کہنے کا اختیار ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ خاکے کی خوبی ہے. ہمارے ہاں جتنے خاکہ نگار ہیں تقریباً فکشن والے ناول اور افسانہ نگار جتنے ہیں، چاہے وہ عصمت چغتائی ہوں، منٹو ہوں یا اور دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے کسی نہ کسی پر خاکے لکھے ہیں. ایک مجموعہ ان کا خاکوں کا موجود ہے سب کا. ہمارے بہت سے خاکہ نگار، چاہے مجتبیٰ حسین ہوں، بہت سے خاکہ نگار ہیں جنہوں نے خاکے لکھے. لیکن خاکے میں کیا ہے؟ خاکے میں بھی وہی دیکھیے عیشائیے کی طرح ذرا سا مزاح کا پہلو، ہنسی ذرا سا، تاکہ اس انداز میں بات کہی جائے کسی کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ برا نہ مانے اور بات بھی پوری ہو جائے، دل کو نہ لگے. میں نے پہلے کہا کہ خاکہ لکھنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی کی تضحیک کر رہے ہیں، کسی کا مذاق بنا رہے ہیں. خاکہ صرف آدمی اس پہ لکھتا ہے جس سے قربت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے برسوں کا ساتھ رہا ہے، رشتہ رہا ہے. ہاں بیوی کے اوپر لکھیے گا آپ، پھر پتہ چل جائے گا، پھر معلوم ہو جائے گا. پھر کبھی عورت پہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد. ایک بات لکھ دیا تھا. تو یہ خاکے کی خوبی ہے کہ قلم کے ذریعے کسی کی شخصیت کو اس انداز سے مزاح یا صورتحال مزاح کی چاشنی کے ساتھ پیش کریں کہ نہ صرف پڑھنے والا بھی لطف اندوز ہو، بلکہ خود جس کے اوپر لکھا گیا ہے وہ بھی مزہ لے. تو یہ خاکے کی خوبی ہے. اچھا پھر میں ایک بات کہوں کہ یہ تمام اصناف جتنی غیر افسانوی اصناف ہیں سب حقیقت کو بیان کرتی ہیں، سب تاریخ کو بیان کرتی ہیں، سب میں تاریخی حقائق ہوتے ہیں. اسلوب الگ ہے، سب کا اسٹائل الگ ہے. دیکھیے مٹھائی بنتی ہے حلوائی کے ہاں، مٹھائی کہتے ہیں نا اسے مجموعی طور پہ تو، لیکن یہ برفی ہے، یہ لڈو ہے، یہ قلاقند ہے، یہ امرتی ہے مٹھائی ہے تو سب مٹھائی، لیکن نام الگ الگ ہیں. اس میں چینی بھی ہے اور وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. لفظ ایک جو مجموعی طور پہ وہ مٹھائی ہے، لیکن اس میں کیونکہ اس کی شکلیں بدلنے کی وجہ سے اس کے نام الگ الگ ہو گئے. تو کبھی انشائیہ ہو گیا، کبھی خاکہ ہو گیا. یہ تو پھر سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ خاکے میں اور سوانے میں. پھر اب میں سوانے کی طرف آتا ہوں. جب ہم سوانے پہ بات کریں گے، خاکے میں کیا ہے کہ خاکہ بہت مختصراً آدمی زیادہ سے زیادہ 10 20 25 صفحے کا لکھے گا، کسی پہ خاکہ لکھے گا. نذیر احمد کا خاکہ تو کافی بڑا ہے، لیکن خاکے عام طور پہ آپ پڑھیں گے جتنے بھی ہیں 4 5 10 صفحے سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور آج کل نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ کسی شخص کے لیے بہت وقت دے. تو خاکے میں شخصیت ابھر کر آ جاتی ہے.
اس میں بہت سے ایسے پہلو بھی جو سنجیدگی سے اس کی شخصیت میں ہوتے ہیں لیکن کہنے میں ڈر لگتا ہے. میں کہہ دوں کہ فلاں صاحب چور ہیں اپنے دوست کو کسی کو لڑنے مرنے کو لاٹھی لے کے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن اگر کچھ اور ذرا ایسے انداز میں کہوں کہ وہ بات بھی ہماری پوری ہو جائے اور انہیں برا بھی نہ لگے تو یہ ہے. اچھا اب آتے ہیں سوانے کی طرف. سوانے کیا ہے؟ ایک شخص دوسرا کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے حالات لکھے پورے اے ٹو زیڈ الف سے لے کے یہ تک خاندان کے بارے میں پورے اس کی پیدا ہونے سے لے کے وفات تک انتقال تک سب کچھ پوری زندگی اس کا کام کتنا ہے اس کے کارنامے یعنی حیات اور خدمات. حیات اور ہمارے یادگار غالب لکھا حالی نے سر سید حیات جاوید لکھی کتنی اور بہت سے بہت ہیں جتنے اس میں دیں گے. لیکن ایک چیز اس میں ہونی چاہیے ایمانداری دیانت داری. ہوتا کیا ہے کہ میں اگر کسی کی سوانے لکھنے بیٹھتا ہوں اور میرا کوئی دوست ہے یا میرا کوئی استاد ہے عقیدت ہے مجھے اس سے تو عموماً اس کے کمزور پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہوں احتراماً. اور اگر خدا نخواستہ دوست نہیں ہے تو جو کمزوریاں نہیں ہیں وہ بھی گنا دی جاتی ہیں. جو نہیں ہے تو وہ بھی گنا دی جاتی ہیں. تو سوانے دیانت داری ایمانداری کیونکہ سوانے جو ہے کسی کی بایوگرافی جو ہے وہ ریفرنس کا کام کرتی ہے. آج ہم جب غالب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو سب سے پہلے حالی کی یادگار غالب اٹھاتے ہیں کیونکہ غالب اور حالی یا حالی نے جو جتنا غالب کو دیکھا تھا کسی اور نے نہیں دیکھا. قربت ان کی رہی انہوں نے لکھا. تو سوانے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آدمی ایمانداری سے ہر چیز لکھے. بایوگرافی ہمارے مشہور پوری دنیا میں مشہور ہیں جن لوگوں کی بایوگرافی اور لوگ پڑھتے ہیں کورس میں شامل لوگوں کی. ہمارے یہاں اردو میں آپ سب جانتے ہیں جو ادب کے طالب علم ہیں کہ 1857 کے بعد جب ہندوستان پر انگریزوں کی پوری طرح سے حکومت قائم ہو گئی آخری مغل بادشاہ بھی سبکدوش ہو کر رنگون بھیج دیے گئے تب ہندوستان میں کی جو زبانیں تھیں ان پر مغربی زبانوں کے اثرات زیادہ نمایاں ہوئے. دیکھیے کوئی بھی قوم جب دوسرے ملک میں جاتی ہے تو وہ صرف جسمانی طور پر نہیں جاتی فزیکلی نہیں جاتی صرف اس کا ادب بھی جاتا ہے اس کی زبان بھی جاتی ہے اس کی معاشرت بھی جاتی ہے سب کچھ جاتی ہے. آج ہم 75 سالہ جشن منا رہے ہیں انگریزوں سے آزاد ہونے کا لیکن کیا ہم آزاد ہو گئے؟ نہ تو ہم ان کی تہذیب سے آزاد ہوئے نہ ان کی زبان سے آزاد ہوئے نہ ان کے لٹریچر سے آزاد ہوئے. بولی آج ہم ان کی بولتے ہیں بول زبان جو ہے بولی جو ہے انگریزوں کی بولتے ہیں. اس میں کہا تھا میں پڑھا کہیں یہ شاہب صاحب تو جا چکے ہیں موریشس میں
انگریزوں نے 200 سال، قریب 200 سال سے زیادہ موریشس انگریزوں کے قبضے میں رہا، لیکن آج وہاں انگریزی سے زیادہ فرینچ بولی جاتی ہے، نہیں؟ جبکہ فرانسیسیوں سے 1810 میں موریشس انگریزوں نے لے لیا تھا، نہیں؟ لیکن آج بھی وہاں فرینچ بولی جاتی ہے، انگریزی اس کے بعد اس کا نمبر ہے۔ کیوں؟ جب فرانسیسیوں نے موریشس کو انگریزوں کے حوالے کیا تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ لے لیجیے پورا ملک ہمارے پاس، اور لے لیں گے ہم کوئی، لیکن زبان آپ ہماری بولتے رہیے گا، فرینچ کو مت ہٹائیے گا۔ بس یہی میرے خیال سے انگریزوں نے کیا، ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہماری زبان کو رکھیے گا، بس جس کی زبان ہے منہ میں اس کی۔ بہرحال یہ ایک الگ سے بات تھی۔ آج بھی وہاں 2 زبانیں ہیں، ہاں، چلتی ہے، سرکاری زبانیں 2 ہیں، فرانسیسی بھی اور انگریزی بھی ہے اور ان کی لوکل زبان ہے، ہاں، لیکن فرینچ زیادہ بولتے ہیں۔ بہرحال تو سوانح جو ہے، جب تک حقیقت کا بیان یا اس کی زندگی کا بیان ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ نہیں ہو، یہ بھی دیکھ کہ تحقیق ہے، بغیر تحقیق کے کچھ نہیں، لیکن سنی سنائی پہ نہیں، تب تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سوانح کو جب مصنف خود لکھتا ہے تو اسے خود نوشت یا آٹو بایوگرافی کہہ دیتے ہیں، لیکن آٹو بایوگرافی میں ایک خطرہ ہے، کیونکہ عموماً آدمی اپنے بارے میں بہت کم اپنے عیب گناتا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی کے بادشاہ، وہ باپ دادا جو تھے، کہیں ہل چلاتے تھے اور گھاس کھودتے تھے، لکھے گا کہا کہ میرے باپ جو تھے، میرے اجداد جو تھے، وہ مغلوں کے زمانے میں اس کے ایگریکلچر منسٹر تھے۔ اب آپ ڈھونڈتے رہیے سند، لکھنے والا تو لکھ گیا، میں کہوں کہ میرے اجداد جو تھے ان میں ایک پیغمبر تھے، کہیں گے آپ لوگ کون تھے؟ حضرت آدم تھے۔ تو خود نوشت میں جھوٹ بولنے کے بہت امکانات رہتے ہیں۔ آدمی اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنے خاندان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنی کمیاں بیان نہیں کرتا، اور کبھی کبھی اتنے مبالغے سے کام لیتا ہے، اتنے مبالغے سے کام لیتا ہے کہ وہ سمجھنے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ آپ سب لوگوں نے، جنہوں نے سوانح اور خود نوشت پڑھی ہیں، وہ اس بارے میں جانتے ہیں، لکھی بھی ہوں گی، اور اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے یہ بھی سب جانتے۔ دیکھیے، جہاں جو ریسرچ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی خود جب میں ریسرچ کر رہا تھا، ہمیں جب کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو ہمیں اس موضوع سے محبت ہو جاتی ہے، اس موضوع سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں نے داستان پہ کام کیا، اب میں داستان کے بارے میں برا نہیں سن سکتا، اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ کوئی کہے کہ داستان تو بیکار سی چیز ہے، میں نہیں کہوں، نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ پورا اس عہد کا کلچر تو صرف داستان میں مل رہا ہے، داستان سے زیادہ کسی چیز میں کسی عہد کی تاریخ مل ہی نہیں سکتی۔ ہسٹورین یا مورخ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ایک یہ بتا دیں گے فلاں بادشاہ تھا، اتنے دن حکومت کی، اتنی جنگیں لڑی، اتنی میں ہارا، اتنے میں جیتا، لیکن داستان میں جو بتائے گا داستان کو کہ ولادت سے لے کے وفات تک کا کلچر کیا تھا، تہذیب کیا تھی،
وہ تو داستان سے ہی پتہ چلے گی. انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج میں داستانیں کیوں ٹرانسلیٹ کرائیں؟ اس کی وجہ یہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ داستان، ایک داستان میں کوئی ایک داستان ہو، اس میں شہزادے کے پیدا ہونے سے لے کر بادشاہ کی وفات تک کے تمام رسم و رواج، تمام رسومات سب اس میں موجود ہوتی ہیں. تو انگریز جو ہیں ہندوستان کے کلچر سے واقف ہوں گے، یہاں کے جو معاشرت ہے اس سے واقف ہوں گے. تاریخ کی کتابوں سے تو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ خود نوشت جو ہے، خود نوشت میں اور سوانے میں لازمی ہے کہ سوانے نگار یا خود نوشت نگار ایمانداری سے بالکل ایک ایک بات سچ کہے اور لکھے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں سچ لکھ رہا ہوں. میں نے جب میرے خاکوں کا مجموعہ آیا تو میں نے پہلے ہی صفحے پر لکھا کہ اس کا ایک ایک لفظ صحیح ہے اور اس کے لیے میں عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی کہے میں نے جس شخص کے اوپر لکھا، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ ثابت کر دے. تو خود نوشت میں یہ لازمی ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرے وہ سچ بیان کرے. اب ایک اور صنف کی طرف آتے ہیں، وہ ہے سفر نامہ. سفر نامہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، چاہے سوانے ہو، خود نوشت ہو، خاکہ ہو، مضمون ہو، سفر نامہ ہو یا پھر تاریخ ہو. یہ سوانے یا خود نوشت سے کسی شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. سفر نامہ کیا ہے؟ سفر نامہ جس شخص نے سفر کیا ہے، جس شہر کا، جن شہروں کا سفر کیا ہے، ان شہروں کی تاریخ، ان شہروں کی تہذیب، سب کچھ اس میں ملتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو مورخین ہیں، ہسٹورین ہیں، وہ ہر چیز نہیں لکھتے، لیکن ایک سفر نامہ نگار جو کچھ دیکھتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ جتنی باریکی سے جب وہ سفر نامہ لکھتا ہے پھر بعد میں، تو جو ایک ایک چیز بازار کی، شہر کی، لوگوں کے نقل و حرکت کی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، وہاں کے رسم و رواج کیسے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، بازاروں کا کیا حال ہے، وہ سفر نامے کے ہی ذریعے ملتا ہے. اب وہ چاہے ابن بطوطہ کے ہوں، برنیئر کے ہوں، یا آج کل ہمارے ہر اردو والوں نے جو سفر نامے لکھے ہیں. ہاں میرا بھی ابھی پرسوں ہی پبلشڈ ہو کے آیا 4 کھوٹ کے نام سے سفر نامہ، جس میں 10 ملکوں کے سفر ہیں. پہلا سفر حج کا ہے، پھر امریکہ، انگلینڈ، روس اور موریشس اور دبئی اور پاکستان، سب جو سفر نامے ہیں وہ سب. تو جس طرح میں نے دیکھا، دیکھیے ہر شخص کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی بھی منظر کو کوئی شخص، اگر یہاں سیاسی آدمی آتا ہے کسی شہر میں، تو وہ سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے اس شہر کو. کوئی عام آدمی آتا ہے تو وہ یہاں کی تہذیب دیکھے گا، کلچر دیکھے گا. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ آسمان پر جو شام کو لالی ہوتی ہے، جسے شفق کہتے ہیں، اگر وہ کوئی غمزدہ آدمی ہے تو کہے گا کہ آسمان سے خون برس رہا ہے.
اور اگر کوئی خوش ہے, بہت خوش ہے, کہ آسمان پر گلابوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں. تو مزاج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسے کیا چیز پسند ہے. کسی کو لال رنگ پسند ہے, کسی کو ہرا رنگ پسند ہے, الگ الگ پسند ہے سب کی. تو سفر نامہ نگار, آپ لوگوں نے شاید اگر پڑھا ہو کسی نے, ابن بطوطہ کا سفر 12ویں 13ویں 14ویں صدی کا اگر ہندوستان دیکھنا ہے تو ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھ لیجیے. دیکھیے آج آسانیاں ہیں, آج ہم یہاں بیٹھ کر میری تقریر کوئی اگر کانفرنس کے ذریعے دیکھنا چاہے تو امریکہ میں دیکھ سن سکتا ہے. آن لائن آپ نے دیکھ لیا 2 سال میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, آن لائن ہوا. شادی بیاہ تک آن لائن ہونے لگے. تو یہ ہے نا. لیکن زمانہ قدیم میں, پرانے زمانے میں تو اسی طرح کی تحریریں ہی اس عہد سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے تھی. آج جب ہم کسی عہد کا مطالعہ کرتے ہیں, کسی عہد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس عہد کے سفر نامے دیکھتے ہیں. سفر ناموں سے اس عہد کا کلچر, اس عہد کی رسم و رواج سب کچھ ملتا ہے. اب وہ ایک جگہ میں یاد پڑ رہا ہے کچھ, ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا تو اس کے ساتھ ایک امیر بھی تھا عرب کا. تو اس نے لکھا ہے کہ جو امیر نے, اس امیر کی شادی یہاں کسی شہزادی کے یہاں ہوئی, تو وہ لکھتا ہے کہ یہاں ایک پھولوں کی لڑیوں جیسی ایک چیز آئی اور امیر سے کہا کہ اسے ماتھے پہ باندھو, جسے سیرا کہتے ہیں ہم لوگ. اب وہ عرب میں یہ ہوتا نہیں ہے, اسے بڑا عجیب لگا اور وہ باندھنے کو تیار نہیں ہوا. تو اس نے لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ یہاں کی رسم و رواج ہیں, تم اسے باندھ لو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سفر ناموں میں ملیں گی. آج لوگ امریکہ کے, انگلینڈ یا روس, جہاں جہاں بھی ملکوں میں جاتے ہیں ان کے سفر کرتے ہیں, جیسے شہاب صاحب نے لکھا موریشس کا. تو یہ اب جو لوگ, ہر شخص تو جا نہیں سکتا, یہ بند کر دینا, دروازہ بند کر دینا. ہر شخص جا نہیں سکتا, لیکن سفر ناموں کے ذریعے اپنے گھر بیٹھ کر وہ اس شہر کو دیکھ سکتا ہے. سفر نامے کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس طرح بیان کیا جائے, اس طرح لکھا جائے کہ جس شہر کا ہو, جس ملک کا ہو, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. اب یہ ایک طرح سے ہو گئی روداد, بالکل, کہ آپ وہاں سواریاں کون سی ہیں, کس طرح چلتے ہیں لوگ. جب آدمی دسترخوان, اب کوئی آدمی کشمیر آتا ہے تو کشمیر کا اور دہلی کا کلچر بالکل الگ ہے. کھانے کے, بیٹھنے کے, اٹھنے کے سب الگ الگ ہیں. وہ جب یہاں سے جا کر لکھے گا, اور آپ کے اگر آگے گلمرگ میں اور اس میں جائے گا تو وہ سب بالکل الگ رہے گا. اس کے لیے تو وہ یہاں کی برف بھی الگ نظر رہے گی. تو یہ چیزیں سفر ناموں کی مدد سے, اس لیے سفر نامہ تاریخ کو جاننے کے لیے, کسی ملک کو جاننے کے لیے, کسی شہر کی تہذیب کو جاننے کے لیے بہت ہے. اب اسی طرح کا آنکھوں دیکھا حال جب کوئی لکھنے والا بیان کرتا ہے کسی رپورتاج تو رپورٹ ہوتی ہے. ایک رپورٹ تو یہ ہے کہ اخبار والا آیا, اس نے اس پروگرام کا کور کیا, ایک خبر بنا دی اور وہ چھپ گیا, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن جو رپورتاج لکھے گا وہ ابتدا سے لے کر اور آخر تک کہ کس طرح
صدر شعبہ نے مقرر سے رابطہ کیا، پھر وہ آئے، یہ پہلے وہ آئے پھر وہ آئے ان کے جو آبزرو کر رہا ہے ایک چیز رپورٹاج میں بھی وہ بہت ضروری ہے، مشاہدہ اور آبزرور کی نگاہ. دیکھیے یہ چیزیں چاہے سفر نامہ ہو چاہے رپورٹاج ہو شخص نہیں لکھ سکتا. ویسے تو کوئی بھی تحریر ہر شخص نہیں لکھ سکتا. یہاں گھر سڑک پہ گزر جائیے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ اگر ہو جائے تو ہر شخص اسے اپنے اپنے طور سے بیان کرے گا، لیکن اگر ایک ادیب ہے، رائٹر ہے، تو اس کے بیان کرنے کا انداز مختلف ہوگا. ایک ایک چیز کو دیکھ کے، باریکی کو دیکھ کے کہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نقل و حرکت، ان کے تاثرات رپورٹاج میں ایک تفصیل بیان سیمینار کی ہوتی ہے، کسی فنکشن کی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک غیر افسانوی نثر کا نمونہ ہے. اب آپ آ جائیے اور آگے اگر بڑھیں غیر افسانوی ادب. ویسے تو دیکھیے میں نے جو کہا پہلے بھی کہ فکشن کے علاوہ یعنی داستان، ناول اور افسانے کے علاوہ جتنی نثر ہے وہ افسانوی ہے، نان فکشنل پروز ہے. کچھ بھی ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، صحافت ہو، اخبار کی خبریں بھی وہ غیر افسانوی. اب آپ یہ ادب کے طالب علم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تنقید اور تحقیق، تنقید اور تحقیق یہ دو جو چیزیں ہیں، دو نثری صنف ہیں. تنقید کیا ہے؟ تنقید جو ہے کسی ادب پارے کے محاسن اور معائب کو بیان کرنا، کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو بیان کرنا. دیکھیے پہلے تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کے بعد ہی تو تنقید آتی ہے. جب تخلیق نہیں ہوگی تو تنقید کہاں سے آئے گی؟ ہاں، تخلیق اول ہے، تنقید بعد میں ہے. تاج محل بنا جبھی تو کسی نے تعریف کی اس کی کہ یہ اچھا ہے برا ہے. اگر تاج محل نہ ہوتا، پریم چند کے افسانے نہ ہوتے، غالب کی شاعری نہ ہوتی، تو ناقدین کا کیا ہوتا؟ ہوتے ہی ناقد پیدا ہی نہیں ہوتے. کیا ویسا نہیں، آپ بہت بڑے معتبر نقاد ہیں. بھائی نقاد یہ مان لینا چاہیے کہ تخلیق کار کے بعد نقاد کا مرتبہ آتا ہے. کیونکہ اگر غزل نہیں ہے، غالب نہیں ہے، میر نہیں ہے، اقبال نہیں ہے، غالب نہیں ہے، پریم چند نہیں ہے، کرشن چند نہیں ہے، اس میں چغتائی منٹو کوئی نہیں ہے، تو ان کے ناقدین کس پہ لکھیں گے؟ ابھی تو ہے. تو تنقید کیا ہے؟ محاسن اور معائب کا بیان، کھرے اور کھوٹے کی پہچان. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ لالی شفق کی بات کی کہ ہر شخص اپنے اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، ہر ایک کے دیکھنے کا نظریہ تنقید میں الگ ہوتا ہے. تبھی وہ مختلف دبستان یا اسکول بنے، تنقید کے الگ الگ اسکول جو بنے وہ اسی لیے کہ ہر ایک کا نظریہ الگ ہوتا ہے. ایک بہت عام سی مثال جو ہے کہ کچھ نابینا اندھے لوگوں سے پوچھا کسی نے، ہاتھی کے پاس کھڑے تھے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو جس نے اس کی وہ ٹانگ کو چھوا اس نے کہا کہ یہ پیڑ کے تنے جیسا ہوتا ہے. جس نے اس کی سونڈ کو چھوا
اس نے کہا وہ کیلے کے پیڑ کی طرح ہوتا ہے. جس نے اس کے کان کو چھوا اس نے کہا وہ چھاج ہوتا ہے نا وہ پھٹکنے والا کہ چھاج کی طرح ہوتا ہے. جس نے دم کو چھوا کہ وہ رسی کی طرح ہوتا ہے. ہاتھی تو ایک ہی ہے لیکن سب کے بیان کرنے کے طریقے بدل گئے. جس نے جیسا دیکھا، ترقی پسندوں نے دیکھا غالب کی شاعری کو یا پریم چند کے افسانوں کو تو انہوں نے اپنا ڈھونڈ لیا اس میں. جدیدیوں نے دیکھا تاثراتی تنقید یا مارکسی سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تنقید کی. تو تنقیدی نثر جو ہے، تنقیدی نثر میں انشائیے کی نثر میں اور تنقید کی نثر میں فرق ہوگا، خاکے کی نثر میں اور تنقید کی نثر میں فرق ہوگا. اس میں آپ مبالغے سے کام نہیں لے سکتے. تھوڑا بہت تو چل سکتا ہے، وہ تعلقات پہ بھی منحصر کرتا ہے. آج کل تو وہی چلتا ہاں تعلقات پہ بھی جانبداری. اب ہو سکتا ہے کہ شاہب صاحب میری تعریف لکھ دیں، میں ان کی تعریف لکھ دوں، اور اگر ان سے تعلقات خراب ہو گئے تو یہ وہی جو تعریف ہے اسے بدل دیں گے بالکل. یہ تعلقات پہ منحصر کرتا ہے. کیوں جاوید صاحب؟ اس کو تعلقاتی تنقید تعلقاتی تنقید یہ نیا طریقہ نہیں، تعلقاتی تنقید. اور کیا؟ تحقیق اور تنقید خراب ہو چکا ہے. ہاں اچھا تحقیق اور تنقید کو چھوڑ اس میں الگ سے بات ہوگی. نہیں غیر افسانی تو مختصر ہے. اب یہ جو ہے پھر آپ دیکھیے تحقیق تنقید اور تحقیق، ٹھیک ہے. تحقیق میں بھی الگ ہے. تحقیق کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے، جو ریسرچ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تحقیق کسی بھی چیز پر اس وقت ہوگی. تحقیق کیا ہے؟ سچ کی دریافت، سچ کی بازیافت، سچ کی تلاش. کسی بھی تخلیق پر، کسی بھی بات پر اس وقت تنقید کی جا سکتی ہے جب ہمارے سامنے سچ ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ میں نے جو یہ مختصر سی گفتگو میں، ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں افسانوی یا فکشنل پروز جو ہے اس میں 3 اصناف ہیں، اور نان فکشنل میں ہر صنف یہ حیثیت رکھتی ہے کہ اس پہ بہت طویل گفتگو ہو سکے، چاہے وہ انشائیہ ہو، سوانح ہو، خود نوشت ہو، خاکہ ہو. ہر ایک پہ الگ الگ لیکچر ہو سکتا ہے، الگ الگ گفتگو ہو سکتی ہے. یہ میں نے ایک مجموعی طور پر جو کی بات چیت مختصراً بتانے کی کوشش کہ فکشن میں، افسانوی نثر میں جو کچھ سچ بیان کرتے ہیں ہم، وہ افسانوی انداز میں بیان کرتے ہیں. یعنی اسے فرضی تصور کر کے، ہم سچ کو فرضی تصور کر کے بیان کرتے ہیں. لیکن غیر افسانوی نثری اصناف میں، نان فکشنل پروز میں، ہم سچ کو سچ کی طرح بیان کرتے ہیں. جو کچھ ہے ہم، چاہے سوانح، خاکہ، انشائیہ، مضمون، رپورتاج، تنقید، تحقیق، سفرنامہ، اگر ہم سچ بیان نہیں کریں گے تو ہم ان اصناف کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. غیر افسانوی تمام نثری اصناف کی ادب میں بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ سب لوگ جو ادب کے طالب علم ہیں، سنجیدگی سے انشائیوں کو بھی پڑھیں، خاکے کو بھی پڑھیں، سفر ناموں کو بھی پڑھیں. اور جو ایم اے کے طالب علم ہیں یا ریسرچ اسکالر ہیں، کبھی آپ صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے کورس میں شامل ہیں صرف انہیں پڑھیں، جو آپ کے نصاب سے الگ ہیں وہ بھی پڑھا کیجیے، کیونکہ آپ ادب کے طالب علم ہیں. ماسٹر آف آرٹس، ڈاکٹر آف لٹریچر، ایسا نہیں ہے. ہم کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرویو میں پوچھتے ہیں بچوں سے کہ آپ نے کتنے ناول پڑھے، گودان پڑھا تھا. کب پڑھا تھا؟ کہ جب وہ ایم اے یا بی اے کیا تھا. عمرہ جان ادا پڑھا تھا. یادگار غالب پڑھے تھے جب غالب کو پڑھ رہے تھے.
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ادب کے طالب علم ہیں اور آپ ادب سے زبان سے وابستگی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وابستگی اس وقت رہے گی جب آپ اس کے اندر ڈوب جائیں. وقتی طور پہ نہیں، ڈگریاں مل جاتی ہیں، سب کو ملتی ہیں، آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ، ڈاکٹر بھی ہو جائیں گے، ماسٹر بھی ہو جائیں گے. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، میں اکثر طالب علموں سے کہتا ہوں کہ ریسرچ دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک شوقیہ کرتے ہیں اور ایک مجبوراً کرتے ہیں. شوقیہ وہ کرتے ہیں جنہیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، مجبوراً یا ضرورتاً وہ کرتے ہیں کہ ریسرچ کر لو، فیلوشپ ملتا رہے گا، 4-5 سال تو سکون سے گزر جائیں گے، 8-10 ہزار روپے یا GRF مل گیا تو اور اچھا ہے، تو وہ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جس میدان میں آئے ہیں، میں کیونکہ دیکھیے استاد ہوں اور میرا بھی اب معزز شعبے سے بھی سبکدوش ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اس عمر کی اس منزل میں ہوں کہ نصیحتیں کروں، سمجھے، نصیحت کی عمر ہے. یہاں سے سبکدوش ہو جائیے، میڈم جا رہی ہیں. اچھا بھائی تو یہ دیکھیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے، اور آپ لوگوں نے اتنے سکون سے امن کے ساتھ سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. فضائے شعر و ادب میں جگا گیا جادو، فضائے شعر و ادب میں جگا گیا جادو، ربائی تھی کہ شعور جمال کی خوشبو، ربائی تھی کہ شعور جمال کی خوشبو، دھلی تھی کوثر و تسنیم سے. سر ویسے بھی آپ نے جنت جہنم کا ذکر کیا تھا. دھلی تھی کوثر و تسنیم سے زباں جس کی، حیات اردو کی رگ رگ میں اس کا لہو. بہت بہت شکریہ سر. سر آپ نے غیر افسانی نثر کی اہمیت اور افادیت پہ بہت تفصیل سے بات کی، اور جو ہمارے لیے بہت معلومات جس سے ہم نے بہت معلومات فراہم کی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر قدوس جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر قدوس جاوید. چلو کوئی بات نہیں. محترم خالد حسین صاحب، امین بانحالی اور خورشید کاظمی صاحب اور تمام دوست احباب سب جانتے ہیں، میں چونکہ یہ منظر اعظمی کے حوالے سے یہ لیکچر تھا، اس لیے میں منظر اعظمی کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا ان کو خراج اور خراج عقیدت کے طور پر، کیونکہ وہ ہمارے دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور صاحب کے شاید گائیڈ بھی تھے جہاں تک یاد آتا ہے. تو ان کی غزل ہے، بڑے اچھے شاعر تھے. ایک شعر سنانا ہے، اس کے لیے پہلے مطلع کا شعر میں سناؤں گا. دھوپ کیا تھی کسی سائے کا نشاں بھی تو نہ تھا، دھوپ کیا تھی کسی سائے کا نشاں بھی تو نہ تھا، اتنا گر جائے گا سورج یہ گما بھی تو نہ تھا. یہ شعر ہے. اب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور جو کیفیت اس میں ہے، اس سے وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو بے وطن ہیں. وہ شعر ہے کہ ہم مسافر تھے کہ اس شہر سے اس شہر گئے، ہم مسافر تھے کہ اس شہر سے اس شہر گئے، اور ٹھہرتے بھی کہاں کوئی مکان بھی تو نہ تھا. تو یہ بڑی اچھی شاعری انہوں نے کی ہے. غیر مطبوع ہے ابھی شاعری ان کی غیر مطبوع ہے. نہیں، ہم جمع کر رہے ہیں اس کو، کچھ لوگوں سے حاصل کیا ہے. اور
یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے اور سب طالب علموں کو کہ 1967 میں غالباً وہ گیان چند جین صاحب کے زمانے میں یہاں لیکچرر ہوئے تھے اور پھر انہیں کی نگرانی میں پی ایچ ڈی بھی کیا اردو میں تمثیل نگاری کے حوالے سے. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک دو بنیادی باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور یہاں ڈین ریسرچ بھی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس پر ابھی تک باضابطہ تحقیق نہیں کی گئی ہے. کیا ہے یعنی فکشنل پروز اور نان فکشنل پروز، بنیادی فرق کیا ہے؟ ادب تو ادب ہوتا ہے، لیکن اس میں نثر میں خاص طور پر کیا فرق ہے، تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جس طرح شعر کی خوبی اس کی شعریت ہے، اسی طرح نثر کی خوبی نثریت ہے نا. اب یہ کہ جیسا کہ ابھی ابن کنول صاحب نے وضاحت کر دی تمام غیر افسانوی نثر کی، اور اس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ شاعری ہے اور نثر ہے، اور ذکر کیا خاکوں کا، خاکہ، انشائیہ، سفرنامہ، ان ساری چیزوں کا. اب کچھ لوگ مثنوی کو بھی افسانوی ادب میں شامل کرتے ہیں، اور پہلے ڈرامہ کو بھی افسانوی ادب میں ہی کچھ لوگ شامل کرتے تھے. لیکن جب سے بریخت اور دوسرے لوگوں کے ڈرامے آئے ہیں، کئی قسمیں آ گئی ہیں، یعنی نکڑ ڈرامہ سے لے کر کے اور پھر تجریدی ڈراموں تک، ابسرڈ ڈراموں تک، تو اب ابسرڈ کا مطالعہ ایک الگ حیثیت سے کیا جاتا ہے. اب یہاں پر میں ایک چیز بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو افسانوی اور غیر افسانوی نثر میں جو فرق کی بات کی جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ملتی. میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ سروری صاحب نے کتاب لکھی تھی بہت پہلے 30s میں، 36 یا کچھ، دنیا افسانہ. اس میں تھوڑی سی بحث انہوں نے کی ہے. اس کے بعد پھر وقار عظیم صاحب نے داستان سے افسانے تک، اس میں تھوڑی سی بحث کی ہے داستان ناول افسانہ کے حوالے سے. خود منظر اعظمی نے اردو میں تمثیل نگاری جو ان کی کتاب ہے، اس میں کچھ باتیں افسانوی اور غیر افسانوی نثر کی ہے. فاروقی صاحب نے اپنی کتاب افسانے کی حمایت میں اس میں تھوڑی سی بات کی ہے. اسی طرح سے اور کئی لوگ ہیں. پاکستان میں مرزا حامد بیگ نے اردو افسانے کی روایت میں ذکر کیا ہے، اور ہمارے دوست یا دشمن ارتضیٰ کریم نے اردو فکشن کی تنقید میں باتیں کی ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ان لوگوں نے کی ہیں وہ بہت ہی مارجنائزڈ انداز میں، حاشیائی انداز میں لکھی ہے، تفصیل سے کہیں بحث نہیں ملتی ہے. اب یہاں پر میں یہ بتاؤں گا کہ ایک دو کتابیں، صاحب سنو یہ، ایک دو کتابیں ہیں. مثال کے طور پر انگریزی کا ایک رائٹر ناتھرو فرائی، بہت مشہور کتاب ہے اناٹومی آف کرٹیسزم. اس میں جتنی بھی نان فکشنل اصناف ہے ان سے بحث کی ہے. لیکن ایک بہت ہی اہم کتاب ہے پروز کے اعتبار سے، وہ ہے پوئٹکس آف فکشن، جس کے رائٹر ہیں ٹوڈوروف، جس کا حوالہ فاروقی اور جدید ناقدین بہت دیتے ہیں. اس نے کیا کیا ہے، جیسا کہ ابھی ابن کنول صاحب نے اپنے لیکچر میں ہر غیر افسانوی نثر کے بارے میں انہوں نے بتایا، انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. لیکن ان کے یہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غیر افسانوی نثر اور افسانوی نثر کے بیچ فرق واضح طور پر بیان کیا جا سکے. لیکن ایک کتاب اور ابھی کچھ دن پہلے آئی ہے، فرانز اسٹینزل نام ہے اس کا، نام ہی ہے اے تھیوری آف نیریٹو، یعنی بیانیہ کے جو تھیوری ہے، نظریات ہیں، ان کے بارے میں اس نے لکھا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور کر کے ہم بات ختم کریں گے کہ بیانیہ یا نریشن آج کے زمانے میں
ایک باضابطہ علم ہو گیا ہے جس کو بیانیات یا نیریٹولوجی کہتے ہیں. اس پر لکھا انگریزی میں بہت ساری کتابیں ہیں اور اردو میں شافع قدوائی ایک صاحب علی گڑھ کے ہیں, انہوں نے لکھے ہیں کچھ مضامین. تو یہ بیانیہ جو ہے یہ ادب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ابن قمر صاحب نے سارے غیر افسانوی اصناف کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ کیا, بڑے دلچسپ انداز میں, شگفتگی کے ساتھ. لیکن یہ اتنا اچھا اور اتنا گہرا موضوع ہے افسانوی اور غیر افسانوی نثر میں فرق کا کہ اس پر باضابطہ ریسرچ ہونا چاہیے. ہوگی ایک لڑکی بہت ریسرچ ہونا چاہیے. ارم نے کیا. اچھا کیا ہے. ہاں اچھا میرے ہاتھ میں. نہیں, لیکن یہ سوال ابھی بھی جواب چاہتا ہے کہ افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں فرق کیا ہے. اب یہاں پر پھر آپ وہیں پر بات آتی ہے کہ شاعری کے لیے شعریت ضروری ہے, اور شعریت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شعر میں موزونیت ہو, موسیقیت ہو. اسی لیے آسانی کے ساتھ شاعری اور نثر میں فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کلام موضوع شعر ہے, کلام غیر موضوع نثر ہے. حالانکہ یہ بہت گمراہ کن ڈیفینیشن بھی ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ جیسے رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے فسانہ عجائب, یا عطا حسین خان تحسین کی کتاب ہے نوطرز مرصع, ان میں نثر کی کتاب ہے, اور یا کرشن چندر کے افسانے ہیں یا ناول ہیں. جگہ جگہ ایسے جملے, ایسی عبارتیں ملیں گی جو نثر نہیں ہیں, ان کو بڑی آسانی سے شاعری بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جدید شاعری میں بہت سارے اشعار ایسے آپ کو ملیں گے ظفر اقبال کے ہاں, ساقی فاروقی کے ہاں, جو ہیں تو شعر کی حیت میں, شکل میں, لیکن شعر نہیں ہے. اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی شاعرانہ نہیں ہیں. اب یہاں ہماری بیٹیاں ہیں ورنہ میں پڑھ کے سناتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں بنیادی جو فرق ہے وہ بیانیہ کا ہے. اب بیانیہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ افسانوی نثر جو بھی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی کہانی یا واقعہ ضرور ہوگا, ہے نا, تبھی وہ افسانہ کہلاتا ہے, اور افسانے کا مطلب ہی ہے فسون سازی. تو بیانیہ کی وہ قسم, یعنی وہ ادبی تحریر, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ افسانوی اور غیر افسانوی نثر میں اصولی فرق افسانوی اور غیر افسانوی بیانیہ کا ہی ہوتا ہے. فکشنل اینڈ نان فکشنل نریشن کا ہی فرق ہے جو افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب میں فرق پیدا کرتا ہے. بیانیہ ہر اس نثری صنف میں ہوتا ہے جنہیں ہم غیر افسانوی نثر کے خانے میں رکھتے ہیں, جیسے ذکر کیا خاکہ انشائیہ وغیرہ. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نثری تحریر میں تخلیقی محاسن کے ساتھ کسی ڈومیننٹ سوشل, پولیٹیکل, اکنومیکل ڈسکورس یا نریٹو کو فنی اور جمالیاتی خوبیوں کے ساتھ کرداروں کی مدد سے واقعاتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے, اس کو ہم افسانوی تحریر کرتے ہیں. اور جس تحریر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ غیر افسانوی کہلاتی ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں میں ابھی نہیں پڑھوں گا. بہت بہت شکریہ سر. وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا. گلوں میں رنگ نہیں, ہم نے بھرے نہیں وہ ہم نے ڈیفائن باد کر نو لیا. بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. میں بہت ادب و احترام کے ساتھ ڈین ریسرچ جموں یونیورسٹی پروفیسر رجنی ڈنگا صاحبہ کو سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر رجنی ڈنگا. آئیے. جگہ کا ہے بڑھا دو فٹ بڑھنا اس کو تھوڑا 2 فٹ بڑھانا بھیا. اس کا کام شروع ہوگا ہے, ابھی کام شروع ہوگا, کام شروع ہوگا.
जी जी नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जावेद साहब और प्रोफेसर कमल यूनिवर्सिटी आज वाइस साहब को यहाँ होना था, लेकिन क्योंकि वो किसी वजह से नहीं आ सके आप लोगों के बीच में, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर इनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। प्रोफेसर शोएब, फॉर्मर डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक रह रहे हैं, मेरे बहुत करीब कोलीग रहे हैं और अभी ये भी यहाँ पर इसमें आए हैं प्रोग्राम में और इन्हीं की मार्गदर्शन में प्रोग्राम हुआ है। So I welcome him also to this program and Professor Riaz जो अब इस टाइम पे मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका। मैं बहुत सारे वहाँ पर जानती हूँ, मुझे बहुत उर्दू नहीं आती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि excuse me अगर in case मैं कुछ गलत वर्ड यूज करूँ। उर्दू और हिंदी दो हिंदी भी नहीं अच्छी से आती है। तो whatever बहुत सारे यहाँ पर distinguished जो हमारे राइटर्स हैं या पोएट्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको देख पा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ, लेकिन मे बी बाय नेम नहीं जानती होंगी, बट आप लोगों की सबकी रचनाएं हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और मेरे कोलीग्स फ्रॉम उर्दू डिपार्टमेंट, फरहत जी, चमन जी, बाकी मेरे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं ये देख रही हूँ कि कितने टाइम से ये प्रोग्राम चल रहा है और मुझे बच्चों की यहाँ पर इतने ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनते हुए देख के बहुत खुशी। This is something that I am really proud of because ये लेक्चर सीरीज जो शोएब साहब ने मुझे बताया कि प्रोफेसर मंजर आजमी हमारे यहाँ जो थे उनके मेमोरी में हमने स्टार्ट किया इन्होंने 2010 में, तो उनकी लीगेसी को कंटिन्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम इस चीज से तो कम से कम एक लेसन सीखें कि अपने बड़ों को और अपने जो अपने से ज्यादा लर्नेड लोग हैं उनको हम किस तरह से वैल्यू कर सकते हैं और उनकी याद को अपनी सोसाइटी में बनाए रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मौका है उर्दू डिपार्टमेंट के लिए एंड आई विश टू कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी फ्रॉम द उर्दू डिपार्टमेंट, बट also at the same time I feel that this lecture should have been broadened. I mean इसमें जो है बाकी आपके पास शायद स्पेस की कमी हो तो बड़े किसी हॉल में इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि इतने लर्नेड स्पीकर्स को सुनने का मौका हम जैसे लोगों को नहीं मिलता। मेरी तो ये किस्मत थी कि मैं आज आई। Sir, by the way, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी भी है। I am a byproduct of Delhi University. Okay. And क्योंकि यूनिवर्सिटी तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है, तो यहाँ के इतने दूर से लोग यहाँ, और ये 2 साल के बाद यहाँ आ गए, तो 2 साल के बाद आने का मतलब कि बीच में ऑनलाइन इन्होंने जरूर प्रोग्राम्स किए होंगे, लेकिन ऑनलाइन का और ऑफलाइन में फर्क काफी आ जाता है। और जो इंटरेक्शन, जो आंखों का आई कांटेक्ट, नॉन वर्बल वो जो पार्ट है वो थोड़ा हम मिस करते हैं, बट ऑफ कोर्स वो तो वक्त की उस टाइम डिमांड थी, तो हम लोगों ने इस तरह से चलाया। लेकिन मुझे यहाँ पर सुन के इनको इतना खुशी हुई और कुछ मैंने लर्न किया एटलीस्ट। और एक चीज मुझे जो अच्छी लगी इनकी, जो इन्होंने सब चीजें अच्छी लगी, लेकिन एक जो स्पेशल मुझे अपील किया, जो इन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो दिमाग में होता है वही हम बाहर जो है उसको अपनी चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म में हम दिखाते हैं, चाहे हम कविता लिखें, कहानी लिखें, स्केच बनाएं, कुछ भी करें। तो हमारे जो मेरी चाइल्ड डेवलपमेंट डिसिप्लिन है उसमें प्रोजेक्शन नाम की चीज होती है, जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है अनकॉन्शियस लेवल पे, दैट इज प्रोजेक्टेड ऑनटू अ स्क्रीन काइंड ऑफ अ थिंग।
तो वो जो स्क्रीन है वो आपके लिए जो आपका बायोडाटा है, जो भी आप लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है। तो इतनी सारी जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, आप लोग सारे एक्सपर्ट हैं, आप लोग अभी बच्चे यहाँ पर यंग बच्चे बैठे हैं, ये जनरेशन ने जो कोविड का देखा है, एक्सपीरियंस किया है, आप में से अगर 50% लोग भी इसको किसी ना किसी खाके की फॉर्म में अपनाएंगे, निकालेंगे, हाँ, उस जिस फॉर्म में आप अच्छे हैं, चाहे आप ड्राइंग करके, चाहे आप पोएम लिख के, चाहे आप कोई लेख लिख के, किसी भी तरह से कहानी लिख के, अपने नरेशन लिख के, तो ये कोशिश जो है ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं पर एक उस पीरियड की हमें वो जैसे लिटरेचर इकट्ठा हो जाएगा और जिस तरह का हम एक बना पाएंगे। और मैंने भी अपनी तरफ से एक कोशिश जैसे रिसर्च का कहा सर ने कि द न्यू नॉर्मल, तो मेरे अपने स्टूडेंट को मैंने एक टॉपिक दिया द न्यू नॉर्मल, तो हाउ डू दे अडॉप्ट टू द न्यू नॉर्मल, उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं हमारे सब जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनमें सब में हमारा जो है आपस में एजुकेशन पॉलिसी है वो तो इसे बहुत एम्फसाइज करती है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाइए। So that is something that we have to emphasize on now. और इस तरह का लेक्चर मुझे लगता है अगर बड़े सभागार में होता और बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे, हिंदी के बच्चे, आर्ट से अलावा एग्जैक्टली ये कोशिश कीजिए आप इनिशिएटिव लीजिए, बच्चे और टीचर को, सही मतलब क्योंकि इतनी दूर से एफर्ट करके इतने अच्छे लर्नेड स्पीकर्स को सुनने का मौका नहीं मिलेगा। और अभी इस टाइम पे हम इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि अभी कोविड का थोड़ा सा सिचुएशन ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग वेलकम करेंगे। और शोएब साहब और रियाज साहब, अभी तक तो काफी सारे प्रोग्राम्स मैंने देखा है, उल्टा इनकी एक दिन असेसमेंट थी नैक की, तो मैंने इनको बताया कि आपने तो ये भी किया था, आपने मुझे उसमें भी बुलाया था, आप वो प्रोग्राम में भी करते हैं जो लोगों के लिए उर्दू लैंग्वेज मासेस तक पहुंचाने के लिए भी ये डिपार्टमेंट जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई वांट टू बी नाउ आई थैंक यू बिकॉज आप सबने इतनी देर सुना है, लेकिन मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी खासतौर पे जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ पर, उनको वेलकम करने के बाद और उनका धन्यवाद करने के बाद, और हमारे स्पीकर्स जिन्होंने इतना अच्छा हमें लेसन दिए हैं जिंदगी के बारे में, वो हम हमेशा याद रखेंगे। और मेरे दिमाग में तो ये हो जाने बाहर आता है, तो